یہ باب علم یعنی علم کا دروازہ حیدرآباد میں ہے جو پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے کھلا ہے۔ یہاں سے علم کی روشنی پورے ملک میں پھیل رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس علم کے دروازے میں داخل ہونے والے مقامی افراد کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی، جس کا قیام پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے 1998 میں کیا گیا۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا مقصد اردو زبان کی ترقی و فروغ کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک ایسا بڑا طبقہ جو تعلیم سے محروم ہے اس میں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ملک میں اردو کی قومی یونیورسٹی کے قیام کی بات ہوئی تو سب کی نظریں حیدرآباد فرخندہ بنیاد پر پڑی، جہاں اردو والوں کی کثیر آبادی ہے۔ یونیورسٹی کا قیام ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں۔ ان 15 سالوں میں یونیورسٹی کے قیام کے مقاصد میں کتنی کامیابی ملی، یہ سوال ایک طویل بحث طلب ہے۔ اگر باریکی سے ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل حیدرآباد نے اس یونیورسٹی سے اپنی وابستگی کو اٹوٹ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے کئی کورسز میں ہر سال نشستیں مقلوعہ رہ جاتی ہیں۔ اردو کی پہلی قومی یونیورسٹی کو ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد سے موسوم کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں مختلف شعبے ہیں۔ دونوں طرز یعنی فاصلاتی اور ریگولر کورسز یونیورسٹی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی شاخیں ملک بھر میں ہیں۔ یونیورسٹی کے تحت اردو ماڈل سکولز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے وسیع و عریض کیمپس میں 6 اسکولز آف اسٹڈیز ہیں، جن کے تحت 13 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں۔ ان 6 اسکول آف اسٹڈیز کے تحت کئی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے کورسز بھی متعارف کیے گئے ہیں، جس میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ہر سال طلباء کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹی سے فارغ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پولی ٹیکنک کالجز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اردو والوں کو روزگار سے مربوط پیشہ ورانہ کورسز چلائے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن بنائیں۔ 200 ایکڑ پر مشتمل یونیورسٹی کے کیمپس میں طلباء کے لیے معیاری انفراسٹرکچر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ہاسٹلز، سینٹرل لائبریری، لیبارٹریز، گیسٹ ہاؤس اور مختلف شعبوں کی 10 سے زائد عمارتیں یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے اردو کی ترویج و ترقی، اردو میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ NAAC نے اس یونیورسٹی کو A گریڈ عطا کیا ہے۔ یونیورسٹی میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال یونیورسٹی کے بجٹ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 4 TV کی ٹیم نے یونیورسٹی کے کیمپس کا سروے کیا۔ اس ٹیم نے یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا۔ طلباء اور یونیورسٹی کے ذمہ داروں کے علاوہ ماہرین تعلیم سے بھی بات چیت کی۔ اس سروے میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ یونیورسٹی میں ملک بھر کے مختلف مقامات کے سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جموں کشمیر، اتر پردیش، بہار جیسی دور دراز ریاستوں کے طلباء کی کثیر تعداد یونیورسٹی کے مختلف کورسز سے استفادہ کر رہی ہے، لیکن مقامی حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے طلباء اس یونیورسٹی میں بہت کم ہیں۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ حیدرآباد کے اہل اردو طبقے نے اس یونیورسٹی کو کیوں اس طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ حیدرآبادیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اردو زبان سے اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس یونیورسٹی کی ترقی میں رول ادا کریں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر مصطفیٰ علی سروری نے بتایا کہ اردو یونیورسٹی کی جانب سے طلباء کو کئی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ MA، MPhil اور PhD کرنے والے طلباء کو مرکز کی جانب سے اسکالرشپ بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلباء کو سرکاری اور غیر سرکاری شعبہ جات میں آسانی سے ملازمت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ سروری صاحب، مولانا آزاد یونیورسٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا اور یہ کب اسٹیبلش ہوئی اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟
سب سے پہلے تو میں فورٹ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. فورٹ ٹی وی اردو یونیورسٹی کے حوالے سے پروگرام بنا رہا ہے. جہاں تک اردو یونیورسٹی کے قیام کا سوال ہے, 1998 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے سے اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آزادی کے 50, 40, 45 برس بعد بھی حکومت نے اور خود جو پالیسی ساز ادارے تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو تعلیم سے محروم ہے, اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اردو زبان میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور اسی مقصد سے اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ جو 4-5 دہائی بعد بھی ترقی کے عمل سے اور جو ترقی کا سفر ہے اس سے دور ہے, محروم ہے, ان کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کے لیے حکومت ہند نے اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا تھا. آزاد یونیورسٹی تو پچھلے 15 سال میں کتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں. یہاں کے طالب علموں نے یہاں سے جانے کے بعد کس طرح کی ترقی کی. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ روزگار جو رزق کا جو فراہم کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ساتھ میں آپ کا جو سوال کا جواب میں یہ بتلانا چاہوں کہ ہمارے یہاں سے پاس ہونے والے, میں پروفیشنل کورسز کی مثال دوں گا, جتنے سنجیدہ طالب علم تھے. آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی طالب علم جو ہے بعض صرف صنعت کے لیے تعلیم حاصل کرتے اور بعد واقعی اپنے فیلڈ میں کام کرتے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں. خود ہمارے کیمپس میں جو ہے سو خانگی کمپنی آ کے جو ہے سو ریکروٹمنٹ کیے تھے, وہ طلباء آج مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ابھی انڈین انفارمیشن سروس کا کلین سطح کا ایک امتحان ہوا تھا جس میں ہماری یونیورسٹی اور خود شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کے 2 طالب علموں نے اس میں جو ہے کامیابی حاصل کی اور بہت جلد وہ اپنی خدمات کا جائزہ لیں گے. ایسے ہی جموں کشمیر کی حکومت میں اسسٹنٹ انفارمیشن کے عہدے پر جو ہے ہمارے طالب علم کا تقرر عمل میں آیا. تو کئی ایک ایسی مثالیں ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے یہاں کے جو طلباء ہیں صلاحیت کے حوالے سے کسی دیگر میڈیم کے طالب علم سے پیچھے نہیں ہیں. حیدرآباد کے طالب علموں کو خاص کر ایسا یوتھ ایسا ہے جس کے پاس کنفیوژن بہت ہے, اردو کی تعلیم سے پیچھے ہیں, اردو تعلیم حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس میں ترقی کرنا نہیں چاہتے. جیسا کہ مولانا آزاد یونیورسٹی جیسا ادارہ ہے اس کے باوجود بھی یہاں سے چیزوں سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے طالب علموں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی, نمبر 1 کہ تعلیم آج مہنگی نہیں رہی, اور خاص طور پر اگر آپ اردو یونیورسٹی اور اردو ذریعہ تعلیم کی بات کریں گے تو یہاں پر جتنے بھی طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی سطح میں اسکالرشپ ملتی ہے. ریاستی حکومت کی اسکالرشپ کے لیے بھی وہ اہل ہیں, اور خود یونیورسٹی کی جانب سے جو انہیں اسکالرشپ جاتی ہے وہ انہیں اس بات سے آزاد کرتی ہے کہ وہ فیس کے حوالے سے نہ سوچیں. دوسری بات کہ شہر حیدرآباد کے عوام یا ریاست آندھرا پردیش کے عوام میں اس تعلق سے آگہی کم ہے. تو ہاں, اگر ہم داخلوں کے رجحان کو دیکھیں تو یہاں سے کم تعداد میں طلباء آتی ہے, شاید ان کی توجہ کسی اور جانب مرکوز ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اردو میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سے مطلب روزگار کے مواقعوں سے آپ دور نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ آپ حیدرآباد کے آپ کسی بھی جو ہے چینل میں دیکھ لیجیے اور آپ خود چیک کر لیجیے کیا اردو یونیورسٹی کا فارغ کوئی طالب علم وہاں پر ہے یا نہیں ہے. آپ اخبارات دیکھیے کہ ملک کے تقریباً بیشتر اخبارات میں ہمارے یہاں کے جو فارغ طلباء ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے طلباء روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حیدرآباد اور اردو یونیورسٹی یا یہاں کے مقامی لوگ یہاں پر نہیں ہیں, تو شاید وہ اب فورٹ ٹی وی اس حوالے سے آپ کے ذریعے سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ اب مقامی طلباء بھی یہاں پر بڑی تعداد میں حصہ لیں گے. میں آپ کو اور ایک چیز بتلا دوں گا, یہاں پر ایم اے کی سطح پہ جو داخلہ لیتا ہے اس کو ماہانہ 1000 روپے کی اسکالرشپ ہے, جو ایم فل میں طالب علم داخلہ لیتا ہے اس کے لیے بھی اسکالرشپ ہے, اور پی ایچ ڈی میں جو طالب علم جو ہے سو اپنا نام درج رجسٹر کرواتا ہے اس کے لیے بھی اسکالرشپ ہے. تو پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس اگر چاہ ہے تو آپ کی اس چاہ کی تکمیل کے لیے اردو میں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اردو یونیورسٹی کے جیسا آپ کے لیے کوئی دوسرا سنہری مقام نہیں ہوگا. یونیورسٹی کی طلباء یونین کے صدر افروز نے بتایا کہ یونیورسٹی میں سہولتیں اور انفراسٹرکچر اعلیٰ معیار کا ہے, لیکن طلباء کی تعداد توقع کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال کا 25 اپریل سے آغاز ہو رہا ہے. یونیورسٹی کی جانب سے کئی نئے کورسز متعارف کیے گئے ہیں. افروز نے حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے اردو داں افراد سے اپیل کی کہ وہ اس یونیورسٹی سے استفادہ کریں اور اپنے بچوں کو یونیورسٹی کے مختلف کورسز میں داخلے دلوائیں. یہ بتائیے کہ مانو میں مولانا آزاد یونیورسٹی میں نوجوانوں کو کون سے کورسز ہے اور کس سال کون سے کورسز نئے یہاں پر آتے ہیں اور نوجوانوں کو کس طرح کے فائدے ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں 1998 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی, اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ڈوئل موڈ یونیورسٹی ہے, یعنی کہ یہاں پہ فاصلاتی طرز تعلیم بھی دی جاتی ہے
اور جو ریگولر کورسز ہیں جو وہ بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ریگولر کورسز میں یہاں پہ 6 اسکول ہیں، ان 6 اسکولوں میں لینگویج ہے ہمارا، ماس کمیونیکیشن ہے، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے، اسکول آف سائنسز ہے، اسکول آف مینجمنٹ ہے، اور اسکول آف سوشل ورک ہے، سوشل آرٹس اینڈ سوشل سائنسز۔ ان سب میں ہمارے پی جی کے کورس اور پی ایچ ڈی کے کورس اور ایم فل کے کورس ہوتے ہیں۔ میں یہ ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں جو دوسرے اسکولس میں بھی پڑھتے ہیں، جو دوسرے ذریعے تعلیم کے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ انگریزی، لیکن انگریزی ذریعے تعلیم سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ایک مضمون اردو ایز اے زبان یا لینگویج انہوں نے پڑھا ہے تو وہ مانو کہ کسی بھی کورس میں داخلے کے لیے اہل ہیں۔ جیسے ایس ایس سی یعنی جو میٹرک ہوتا ہے 10th لیول اور پھر 12th ہوتا ہے یا 10+2، اس میں سے کسی میں ایک مضمون اردو بحیثیت انہوں نے پڑھا ہے تو وہ یہاں کے MBA کورس میں، PhD کورس میں، MPhil کورسز میں یا دیگر ہمارے جتنے پروفیشنل کورس ہیں MSW، B.Ed، M.Ed، MPhil، تمام کورسز کے لیے امتحان دینے کے لیے اہل ہیں۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ کورسز ہیں جس میں جو داخلہ ملتا ہے اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، داخلہ امتحان ہوتا ہے، جیسے MBA ہے، B.Ed ہے، M.Ed ہے، MCA ہے، پروفیشنل کورسز جو ہیں اس سال، اور دیگر جو کورسز ہیں ایگزامپل کے طور پہ جیسے ہمارا MSW ہے، اور MA ان پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، MA ان ویمن ایجوکیشن ہے، MA ان ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، ان سب میں براست طور پہ داخلہ دیا جاتا ہے مارکس کی بنیاد پہ جو ان کی گریجویشن میں ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال جو 2013-14 کا بھی پراسپیکٹس آ چکا ہے اور داخلہ کا فارم بھی آ چکا ہے۔ B.Ed اور M.Ed کے لیے فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 اپریل ہے اور دیگر کورسز کے لیے 6 مئی تک ہے۔ اس میں 2 کورس اس بار نیا انٹروڈیوس کیا گیا ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پولی ٹیکنک پہلے سے چل رہا ہے، ITI، جس میں پولی ٹیکنک میں 4 برانچز ہیں، تو پولی ٹیکنک سے اوپر جاتے ہوئے ہماری یونیورسٹی نے اس بار B.Tech ایک برانچ میں B.Tech ان کمپیوٹر سائنس جو انجینئرنگ کورس ہے اس کی اعلان کیا ہے، اس کا داخلہ ہوگا، 60 سیٹ ہے اس میں، اس کے لیے بھی فارم آ چکا ہے، سیم پراسپیکٹس میں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں فارم بھر کے داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا کورس PhD ان کمپیوٹر سائنس، یہ بھی بڑا اچیومنٹ ہے کہ ہمارے جو اسکول آف سائنس تھا اس میں پہلے PG ڈپلوما چلتے تھے، لاسٹ ایئر MCA آیا، MCA جو کہ ایک بڑا ہی پروفیشنل کورس ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس بار PhD ان کمپیوٹر سائنس بھی لانچ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں خاص کر کے حیدرآباد شہر کے اور ریاست آندھرا پردیش کے جہاں بھی اردو زبان بولنے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے گارجین حضرات ہیں، پیرنٹس ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، جو بھی جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اردو سے محبت رکھنے والے، اردو جاننے والے، اس یونیورسٹی کے کورسز سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم بیداری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مانو کے ویب سائٹ سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلی مرتبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں طلبہ یونین کا انتخاب عمل میں آیا ہے، تو ہم طلبہ یونین کی طرف سے ہم بالکل کوشاں ہیں کہ شہر میں جا کے ہم پروگرام بھی کچھ کر رہے ہیں جہاں پہ طلبہ کو بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمام آفیسز میں جا کے بھی کئی جگہ ملاقاتیں کی ہیں اور کافی لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں اس میں، خاص کر کے MIM کی طرف سے کافی ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی اور انہوں نے اس میں دلچسپی لیا، اور ہم کو اسد صاحب اور اکبر صاحب کی طرف سے بھی ہمیں کافی مورل سپورٹ ملا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے وقت دیا اور ہم لوگوں کے لیے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں۔ اور ہم ڈگری کالجز میں اور شہر میں جا کے مختلف جگہوں پہ جو اردو طبقہ کے لوگ ہیں، اردو طبقہ کے طالب علم اور طالبات ہیں، ان سب کے کو ہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مانو میں اس یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ طالب علم آ سکیں، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں۔ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو طالبات ہیں گرلس کے لیے کافی سہولیات ہیں۔ یہاں پہ جو گرلس ہاسٹل ہے کافی بہترین ہے، وہاں پہ منظم انداز میں ساری سہولیات مہیا ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کافی کم خرچے میں رہ سکتے ہیں، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، ساری چیز ہے۔ مانو میں جو کورسز کے داخلہ کا جو فیس ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ MBA باہر کہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کرتے ہیں تو لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے، MCA کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں یا دیگر کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو بہت زیادہ خرچے آتے ہیں۔ ہماری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی چونکہ سینٹرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے ذریعے بنایا گیا ہے، اس میں کم سے کم
एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे बीएड में, एमएड में चंद हज़ार रुपए में दाखिला हो जाता है, एमएसडब्ल्यू में, पॉलिटिकल साइंस में, सब में मामूली फ़ीस है, 4000, 5000, 3000, 2000 इस तरह के हैं। तो ये कोई भी गरीब तालिब इल्म दाखिला फ़ीस के ज़रिए दाखिला ले सकता है। उसके बाद जो पीजी कोर्स हैं, यानी जितने भी हमारे एमए के कोर्स हैं, चाहे वो एमए एमसीजे हो, एमएसडब्ल्यू हो, एमसीए हो, एमबीए हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, एमएड हो, तमाम कोर्सेस में बच्चों को यहाँ जो रेगुलर में तालीम हासिल करते हैं, हर महीने 1000 रुपया फेलोशिप दी जाती है। तो इससे बहुत सहूलत हो जाती है। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, 1000 रुपये उन्हें माहाना फेलोशिप मिलती है, तो उसके ज़रिए से वो मेस फ़ी अदा कर लेते हैं, खाने की जो परेशानी दूर हो जाती है और वो आराम से यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक उर्दू तबका के लिए, जो उर्दू नोइंग पीपल हैं, उनके लिए एक सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन मौका बन के आया है। और पिछले 15 सालों में यूनिवर्सिटी ने काफ़ी तरक्की हासिल की है। 1998 से लेके और ये 2013 चल रहा है। हर साल नित नए कोर्सेस आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। तो मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ और हम अपील करता हूँ मैं तमाम हैदराबाद के अपने तालिब इल्मों से, पढ़े लिखे और तबका से, और गरीब और जो समाजी माशी तौर पे कमज़ोर तबका है, जो प्राइवेट इदारे और लाखों रुपए खर्च करके तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। आप यहाँ आएँ, अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पे जो डायरेक्ट दाखिला होता है उसमें अप्लाई करें, जो दाखिला के ज़रिए होता है उसमें दाखिला करें। हम आपकी किस तरह से इम्तहान आप देंगे, किस तरह से दाखिला लेंगे, हम उसको तालीमी एतबार से तमाम रहनुमाई करने के लिए हम तमाम तलबा यूनियन यहाँ आपकी खिदमत में हमेशा के लिए हाजिर हैं। हैदराबादियों में ख़ासकर कि उर्दू अरबिक ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये इदारा उर्दू का है, इंग्लिश मीडियम का है। अगर उर्दू है तो यहाँ दाखिला ले सकते हैं, या फिर अरबी एक लैंग्वेज होती है तो उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स में है। तो एक सब्जेक्ट अगर अरबिक का हो तो वो दाखिला ले सकते हैं, या फिर उर्दू का हो वो दाखिला ले सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू यूनिवर्सिटी को कायम उर्दू के नाम से किया गया, चूँकि उर्दू ज़रिए तालीम हो, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उर्दू ही है। उर्दू के ज़रिए ही तमाम पढ़ाई होती है, उसे अपने इम्तहानात लिखने हैं। लेकिन दाखिला की जो शर्त है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं एक इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ कि एक तो जो बच्चे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैदराबाद में जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसके ज़रिए से तालीम हासिल करते हुए और कॉलेज और से ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आते हैं, तो उर्दू मीडियम के लिए बिल्कुल यहाँ पे तो एलिजिबल है, अहल है। लेकिन जो तालिब इल्म, जैसा कि आपने कहा कि इंग्लिश पढ़ा है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है या तेलुगु में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने उर्दू ज़बान से वाकिफ़ है, वो एसएससी के इम्तिहान में उन्होंने एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ा है, या इंटरमीडिएट में जो 10+2 है वहाँ पे अगर एक मजमून उर्दू पढ़ा है उन्होंने, तो वो यहाँ के कोर्स में, किसी भी कोर्स में दाखिला के लिए अहल है। वो यहाँ के इम्तिहान लिख सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। माहिर तालीम और मजलिस की माविन रुकन बल्दिया आयशा रुबीना ने इस सिलसिले में बताया कि उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़वाइद से मुताल्लिक़ रियासत के अवाम में शऊर बेदारी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तलबा, बिलखुसूस लड़कियों को दाखिला लेना चाहिए। हैदराबाद दक्कन में एक मानो यूनिवर्सिटी है जिसकी मालूमात हैदराबादी अवाम में, खासा नौजवानों में बहुत ज़्यादा इसकी कमी है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हैदराबादी नौजवानों के लिए? मानो जो यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई ख़बर नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। और इन कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के नौजवानों को पता लगना चाहिए, और ये लोग आगे आकर यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के जो इंतज़ामात है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ये लोग। और हमारे पास हैदराबाद में ख़ास करके काफ़ी उर्दू इदारे हैं जहाँ से नौजवान यहाँ आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम, बदकिस्मती ये है कि जो दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सीट्स कम होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन का माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन मानों में ये चीज़ देखने में नहीं आती। यहाँ पे सीट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पर नौजवान नहीं आते, तो इसकी क्या वजह?
اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ یونیورسٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور اویئرنیس نہیں ہے یہ لوگوں میں. جیسے لوگوں کو معلوم ہوگا، اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پہ دوسری یونیورسٹیز سے زیادہ کمپٹیشن یہاں ہو جائے گا. آج میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ کیا فیسلٹیز ہیں یہ یونیورسٹی میں یہ دیکھیں، اور ہمارے جتنے بھی کارپوریٹرز، جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں اس کورسز کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں اپنے علاقوں میں پبلسٹی کریں، بات کریں اس کے بارے میں، اور انکریج کریں ہمارے نوجوانوں کو کہ آ کر یہاں پہ ایڈمیشن لیں.